نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله صحیح مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب کوئی پیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، یعنی حضرت عبداللہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اکلا، اذا جب اکلا کھائے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فلیأکل پھر اسے چاہیے کہ وہ کھائے، بیمینہ اپنے داہنے ہاتھ سے، وَإِذَا اور جب شربا پیے، فلیشرب اسے چاہیے کہ وہ پیے، بیمینہ اپنے داہنے ہاتھ سے، فإن الشیطان فإن پس بے شک شیطان یأکل وہ کھاتا ہے، بشمالہ اپنے بائیں ہاتھ سے، ویشرب اور وہ پیتا ہے، بشمالہ اپنے بائیں ہاتھ سے۔ آئیے اب مکمل حدیث پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب کوئی پیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری۔ ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، تیرا اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے ملنا بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کپڑا پہنے تو اسے اچھی طرح صاف ستھرا رکھے۔ ابو داؤد میں نبی کریم سے ارشاد ہے، جس شخص کے بال ہوں وہ ان کو سنوار کر رکھے۔ اور طبرانی میں ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، اور اپنے جسموں کو پاک رکھو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ ترمذی میں ایک روایت میں ہے،
ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں جبکہ عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان فرمایا، جب کوئی نوجوان شخص کسی بوڑھے شخص کا محض اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرتا ہے تو اس کے اپنے بڑھاپے کے وقت میں اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو مقرر فرما دیں گے جو اس کا خیال رکھے گا۔ مشکات المصابی۔ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے۔ کھانا کھاتے وقت ٹیک لگانا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہوں تو کھانا اگر دیا جائے تو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے سے کھانا لینا چاہیے۔ سارے کھانے میں ہاتھ مارنا آداب کے خلاف ہے، اور کھانے میں سے پسندیدہ چیزوں کو چن کر لے لینا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی اچھی چیز کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بال پراگندہ دیکھے تو پوچھا کہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے، یعنی کنگھی کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے ساتھ اپنے بالوں کو سنوار کر رکھیں۔ مسلمان کے لیے خوش اخلاق ہونا ضروری ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں سے اچھی طرح پیش آئے، ان کی مشکل میں ان سے تعاون کرے، ان کے جذبات کا احترام کرے، اس کا ایمان اتنا ہی بلند پایا ہوگا۔ ہر کسی کے کام آنا، ان کی مدد اور تعاون محض اور محض اللہ کے رضا کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا داری کے لیے کیے گئے حسن سلوک میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اور خوش اخلاقی کو جانچنے کا سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ خوش اخلاقی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آگاہ کرے، ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کرے، اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرے، اپنے مہمانوں کی عزت افزائی کرے، سب سے خندہ پیشانی سے ملے، چھوٹے بچوں پر رحم کرے، بڑوں کا ادب و احترام کرے، بوڑھوں کے زیادہ سے زیادہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرے، اپنی گفتگو کو نرم اور شائستہ بنائے۔ کسی سے تلخ بات کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ دل آزار گفتگو کرنے سے حتی الامکان بچنا ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسروں کے بارے میں برے گمان سے بچیں، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ان بعض الظن اسم، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آخر میں ہم اپنا سبق اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسلامی طریقے کے مطابق کھانے پینے اور اپنی زندگی کے دوسرے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔